کتاب انصاف نامہ سے 11واں باب ہے، جس میں ذکر الہی سے متعلق حضرت محمد السلام کی نقلیات مبارک منقول کیے گئے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، اور اس میں قرآنی آیات احادیث کے ذریعے سے حضرت محمد السلام کی نقلیات کا مزید وضاحت کر تفصیلی بیان انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ فصل ہے 11 باب کی فصل ہے خلوت اور ذکر اور بینائی کے بیان میں۔ یہ جو فصل ہے 5ویں فرماتے ہیں خلوت ذکر اور بینائی کے بیان میں۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا اللہ نے، پس اس کو فرشتوں نے ندا کی اس حال میں کہ وہ مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ بازاروں میں پھر رہا تھا، جب کوئی سائل سوال کرے اور دروازہ نہ چھوڑے تو اس کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس جب کوئی آدمی حاجت لے جاتا ہے تو حاجت برائی تک بادشاہ کے دروازے پر پڑا رہتا ہے، پڑا رہنا لازم ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ وہ صرف اپنے خدمت گزار بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے بس، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی تو اس کو وحشت کی ذلت سے ڈال دیتا ہے، وحشت کی ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے جو آدمی میرے ذکر سے روگردانی کرے تو تحقیق ان کے لیے تنگ معیشت ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو کہے گا اے رب میرے، تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا اور نیز میاں بھائی۔ تو یہ نقل مبارک جو فصل مبارک ہے، اس میں جو حضرت محمد صلی تو جو بیان ہمارے وہ یہ ہے کہ 3 چیزوں کے تعلق سے اس نقل مبارک میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک خلوت، تنہائی کی سوئی کی حاصل کرنے کے لیے جب آدمی تمام لوگوں سے کٹ کر کسی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو محصول کر لیتا ہے وہاں پہ، تو اس کے تعلق سے ایک ہے، دوسرا ہے ذکر کے تعلق سے، اور تیسرا ہے بینائی کے تعلق سے۔ 3 باتوں کے تعلق سے اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ بیان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو یہ بات اس میں واضح طور پر اللہ نے بیان فرمائی تھی، جو قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تعالیٰ الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ولم يقل بدونی فی الاسواق، یعنی اللہ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے بس اس کو فرشتوں کی ندا کی، فرشتوں نے ندا کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے پکارا، کہا، ندا کی، اس حال میں کہ وہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی عبادت کی مسجد، مطلب جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جب عبادت کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس زمانے میں مسجد کا جس طریقے سے بھی اس انداز تھا مسجد کا، یا جہاں پر محراب ہو رہا تھا، جیسا کہ محراب زکریا کا محراب کے طور پر سے بھی کیا ذکر کیا جاتا ہے، زکریا المحراب، یعنی جس محراب میں ٹھہر کر حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کو کیا کرتے تھے، اس کے طور سے بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام جب عبادت مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو فرشتوں نے ندا کی فرمایا کہ وہ اس حالت میں تھے کہ وہ نماز میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ بازاروں میں کھڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ محراب میں یعنی مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بازاروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور بازاروں میں پھر رہا تھا، جب کوئی سائل سوال کرے اور دروازہ نہ چھوڑے تو اس کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ یعنی اس میں فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب تک کوئی ایسے سائل بھی ایسے بھی ہوتے بعض سائل کہ کیا ہے اس دروازے سے کبھی نہیں ہٹتے جب تک کہ وہاں سے کوئی خیرات نہیں ملتی، کوئی سوال مانگنے والا کوئی خیرات جب تک ادا نہیں کیا اس وقت تک کیا ہے وہ دروازہ نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آواز کو یا ان کی التجا کو، ان کی خواہش کو جب تک پورا نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے نماز نہیں چھوڑی۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ، جیسا کہ مثال کے طور پر بیان کیا تھا کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی جاتا ہے کسی چیز کے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، تو اس وقت تک وہاں پر پڑا رہتا ہے اس کے دروازے پر جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہیں کی جاتی۔ تو یہ اس کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح جب کوئی کسی کے پاس جائے تو جب تک اس کے پاس وہ چیز نہ ملے اس وقت تک وہاں سے ہٹتا نہیں۔ اسی قسم کا معاملہ اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دروازے کو تھام لیتے ہیں، یہ بات کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو کیا ہے سجدہ پر سجود ہو جاتے ہیں، کیا جو اللہ کے پاس التجا لے کر جاتے ہیں، اس وقت تک
وہاں سے نہیں اٹھتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا، جیسے کہ کسی بادشاہ کے مثال پر بیان کیا گیا۔ اور جب تک کہ وہ اپنے خدمت گزار کچھ نہیں کرتا وہاں سے نہیں اٹھتا، اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر جس نے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی تو اس کو وحشت کی ذلت میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا جو ذکر نہیں کرتا، ان کی طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جو نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری یا اس کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو نہیں لگائے رکھتے، تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان پر کیا ہے روگردانی سے، تو اس کو وحشت کی ذلت، ان پہ کیا ہے ایسی وحشت طاری فرماتا ہے جس سے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ وحشت کی ذلت ان پہ کیا ہے طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس وحشت کی بنا پر وہ کیا ہے وہاں پہ ذلیل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ فرمانا ہوتا ہے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی میرے ذکر سے روگردانی کرے تو تحقیق کہ اس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، جیسا کہ قاعدہ شریفہ میں یہاں پہ گزرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لم معیشۃ ضنکا، یعنی اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری عبادت سے منہ پلٹا لیتا ہے، میرے ذکر سے منہ پلٹا لیتا ہے یا میری عبادت سے اپنے آپ کو پلٹا لیتا ہے، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے میں اس رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہوں، معیشت میں کیا ہے تنگی آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تو قیامت کے دن اس کو نابینا بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھانے والے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے مناشروں یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کو کیا ہے اعمیٰ اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے کسی اس بندے پر جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل رہ کر جو زندگی گزارتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید اور اس کا عذاب ہے، یہ کیا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جو نابینا بنا کر اس کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نقل مبارک میں یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو یا آگاہ سے منہ پلٹا دے تو ایسے شخص پر یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے مسلط کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ اس نقل مبارک میں یہ بیان کیا گیا، اس کے بعد